سب سے پہلے تو مجھے افسوس ہوتی ہے اپنے اس پارلیمان پہ کہ بلوچستان میں اتنے سارے واقعات ہوئے اس کے لیے کبھی بھی کوئی ایجنڈا نہیں رکھا گیا. عمر صاحب ایک سیکنڈ, صرف ایک سیکنڈ, مجھے جو آرڈر نمبر 2627 ہے وہ ڈیفر کر دیں. جی عمر صاحب. جی, یاسین ملک صاحب کا واقعہ ہوا, ان کو یک طرفہ سزا دی گئی, اس کے لیے ہم نے تمام تر ایجنڈے ختم کیے اور اس پہ ہم نے بحث کیا. ہمارے بلوچستان کا جو آج فلڈ آیا ہوا ہے, جناب چیئرمین صاحب آپ کو بخوبی علم بھی ہے کہ بلوچستان کا ایسا کونا نہیں ہے جہاں پہ معصوم لوگوں کی جانیں نہیں گئی ہو, یا ان کی مال مویشی نہ گئے ہو, یا اس علاقے میں تباہی نہ گئی ہو. میں آج پوچھتا ہوں کہ این ڈی ایم اے یا پی ڈی ایم اے نے کیا کیا ہے. پی ڈی ایم اے کو میں نے خود 2-3 بار جناب چیئرمین صاحب اطلاع دی, کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب بھی کوئی زلزلہ یا کوئی فلڈ آتا ہے تو بلوچستان میں پی ڈی ایم اے وظیفہ کرنا لگ جاتا ہے کہ تھوڑا سا اور فلڈ آئے تاکہ یہ اور کرپشن کرے. یہ لوگوں کی مدد نہیں کرتے وہاں پہ. آج بھی آپ ان سے لسٹ منگائے تو وہ آپ کو اربوں روپے کا بتائیں گے کہ میں نے یہ کام کیا ہے وہاں پہ, لیکن اس کے برعکس آن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ کسی بھی جگہ پہ خود نہیں پہنچے. وہاں پہ ہر کسی نے اپنی مدد کی ہے لوگوں کی. صاحب حیثیت لوگ جو تھے انہوں نے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ہے, ان کے لیے راشن دیا گیا ہے, لیکن سرکار کی طرف سے کچھ نہیں دیا گیا ہے. جناب چیئرمین صاحب, ایک دوسرا واقعہ ہوا زیارت کا. ہمارے ایک آفیسر, ان کو اغوا کیا گیا, پھر شہید کیا گیا, لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد کچھ لوگوں کو جعلی مقابلے میں قتل کیا گیا. اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن کا ڈیمانڈ آیا, لیکن ہمارے ساتھی یہاں پہ کھڑے ہو کے ایک غلط بیانی سمجھے کہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ تصویریں میرے پاس جناب چیئرمین صاحب, آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے لوگوں کو انہوں نے مارا ہے اس میں سے زیادہ تر لوگوں کے چہرے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں انہوں نے سالوں میں دھوپ تک نہیں دیکھی. اگر یہ پہاڑ کے لوگ جنگی لوگ ہیں تو ان کا کام ہی دھوپ کے ساتھ ہے, لیکن ان کے چہروں سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے دھوپ کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. کلی کیمپ سے جہاں سے انہوں ان کو اٹھا کر ہیلی کاپٹر سے کے ذریعے ان کو مارا گیا. لیکن اگر آپ اس پہ بات کریں گے تو اس کے لیے آپ کو فورم نہیں دیا جائے گا. اس کے لیے اگر آپ ٹائم مانگیں گے کہ ایک ایجنڈا بلوچستان کے حوالے سے رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے اتنے مسائل ہیں, لیکن اس پہ بات نہیں کی جاتی. اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہم یاسین ملک کے لیے تو وہ بات کر سکتے ہیں اس فورم پہ, لیکن اگر کوئی بات کرتا ہے تو علی وزیر جیسے اس کو جیل میں بھی رکھا جاتا ہے اور اس کو جیل میں قتل کرنے کی سازش بھی کیا جاتا ہے. یہ کس طریقے سے آپ چلا رہے ہیں بلوچستان کو؟ یہ آج جو لوگ جہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کے انہی طریقہ کار کی وجہ سے جناب چیئرمین صاحب. اور آج تو بات یہاں تک پہنچی ہے کہ کچھ 1-2 مہینے پہلے شاری بلوچ جو ہماری بلوچستان کی پڑھی لکھی ایک ماں تھی, ایک پڑھی لکھی خاندان سے اس کا تعلق تھا, آپ کے انہی نظریات کی وجہ سے, ان پالیسیوں کی وجہ سے اس نے خودکش حملہ کیا. آیا میں پوچھتا ہوں اس پارلیمان سے, اپنے سینیٹر صاحبان سے, آیا یہ خطرناک بات نہیں آج عورتوں کے لیے کہ وہ خودکش دھماکہ کر رہے ہیں, اور اس کو کنڈم کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچ عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے. ہم اس پہ بات کیوں نہیں کرتے کہ آئے اس پہ بیٹھے کہ یہ عورت اس نتیجے پہ کیوں پہنچی ہے؟ کون سا یہ ظلم ہوا ہے جس کی وجہ سے آج ہماری عورتیں یہاں تک پہنچی ہیں؟ میں تو بلوچستان کی بات کروں گا. یہاں پہ کوئی اقتدار میں آنے کے لیے چھلانگے لگا رہے اور کوئی اقتدار کو بچانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں. وہاں پہ پورا صوبہ ڈوبا ہوا ہے پانی میں جناب چیئرمین صاحب, جدھر سرکار کوئی نظر نہیں آ رہی. وہاں پہ سیکیورٹی ریزنز اتنے زیادہ ہو گئے کہ کسی کو کسی چیز کا پتہ نہیں چل رہا ہے کون کس کو مار رہا ہے. ان چیزوں کے لیے مجھے اس فورم سے اپنے سینیٹر صاحبان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ایک دن کا ایجنڈا دیا جائے بلوچستان کے حوالے سے, اس پہ ہم بات کریں کہ آج ہماری عورتوں کو بم کیوں پہنایا گیا, کیوں انہوں نے بم خودکش کر رہے ہیں, ایسے کیا حالات بنائے, کس نے بنائے اس حالات کو. اور جو دہشت گرد ہے جناب چیئرمین صاحب, دہشت گرد تو انڈیا ہے جس کے ساتھ آپ بیک ڈور مذاکرات کر رہے ہو. دہشت گرد تو آپ کا ٹی ٹی پی ہے جس کے ساتھ آپ بیک ڈور مذاکرات کر رہے ہو. ہمارے لوکل لوگوں کو آپ دہشت گرد بنا رہے ہو, ہماری عورتوں کو آپ دہشت گرد بنا رہے ہو.
اس کے لیے کون پوچھے گا جناب چیئرمین صاحب؟ کون ایجنڈا رکھے گا؟ یہ ہماری باتیں جناب چیئرمین صاحب، فی الحال ہم نہ کسی وزارت پہ بات کریں گے، نہ ہم کسی منسٹری پہ بات کریں گے۔ اس وقت بلوچستان کے حالات اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہاں پہ زندگی اور موت کا وجہ، تو لہذا اس کو کنسیڈر کریں، اس کے لیے کوئی قدم اٹھائے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس کے لیے متفقہ طور پہ کوئی قرارداد لائیں، جس کا ہم این ڈی ایم اے سے پوچھیں، پی ڈی ایم اے سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور ہم سیکیورٹی اداروں سے پوچھیں کہ آج اس نتیجے پہ بلوچستان کو کس نے لایا۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔